جو اس کی مذمت نہیں کریں گی جو رات سے ہو رہا ہے اور یہ جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، یہ مجرموں کی جو کیبنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، انلیگل فیصلہ کیا ہے، غیر قانونی فیصلہ کیا ہے، وہ جو نہیں کر رہے، آپ کی طرف بھی ساری قوم دیکھ رہی ہے جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فیصلہ کوئی اس وقت نیوٹرل رہنے کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے۔ نیوٹرل رہنا ہمارا اللہ ہمیں قرآن میں اجازت ہی نہیں دیتا۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یا آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، امر بالمعروف، رائے حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یا آپ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ میں بیچ میں بیٹھ جاؤں، کیونکہ بیچ میں بیٹھنے کا مطلب آپ مجرموں کی مدد کر رہے ہیں۔ میں اپنے جو نیوٹرل کہتے ہیں، میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اوتھ ہے کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خودداری کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اور یہ آج کے یہ جو ہو رہا ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہمارے ایکس فوجیوں سے کر رہے ہیں، یہ ساری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ آپ کی طرف بھی اب دیکھ رہی ہے۔ ججمنٹ آپ کے اوپر بھی آنے والی ہے کہ یہ جب ملک جدھر جائے گا، اگر یہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے تو آپ اتنے ہی بڑے ذمہ دار ہوں گے۔ ہم نے واضح طور پہ یہ کہا کہ دیکھیں ملک کے حالات برے ہیں، انہوں نے 1.5 مہینے کے اندر آ کے دیکھتے دیکھتے ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے، روپیہ فری فال پہ چلا گیا ہے، سٹاک ایکسچینج کریش کر گیا ہے، ہر روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور ابھی اصل مہنگائی کی لہر آئے گی، جیسے امپیکٹ پڑے گا یہ جو روپے گرنے کا، اس کا ہر چیز پہ امپیکٹ پڑے گا۔ قوم کے لیے اس وقت جو آگے دیکھ رہی ہے قوم، اندھیرا نظر آ رہا ہے، یہ جب تک یہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہی اس کا حل ہے، جمہوری حل ہے کہ الیکشنز کروا دیں، اور فوری طور پہ الیکشنز کروائیں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ جو بھی آپ کریں گے اس وقت، جس طرف بھی آپ اس کے علاوہ کچھ کریں گے، ملک نیچے ہی جاتا رہے گا۔ اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ ہم یہ سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں۔ جو سری لنکا کے اندر حالات ہیں، مجھے خوف یہ ہے کہ یہ مہینے نہیں، یہ ہفتوں کے اندر ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم تو وہ کر رہے ہیں جو کہ ایک ہی راستہ ہے ملک کا۔ ہمارے راستے میں یہ بٹھا دیے چوروں کا، صرف چور اس لیے یہ نہیں چاہ رہے کیونکہ انہوں نے اقتدار میں آ کے ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہی، انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے ہیں۔ انہوں نے جو ایف آئی اے میں یہ جو شہباز شریف اور بیٹے کا 24 ارب کے کیسز ہیں، یہ انہوں نے ختم کرنے ہیں۔ انہوں نے نیب ختم کرنی ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو بالکل اپنا غلام ہے ان کی الیکشن کمیشن، ادھر بیٹھ کے انہوں نے سارا تیاری کرنی ہے کہ جب بھی الیکشن ہو تو یہ اس کو دھاندلی کر کے تو جیت سکے، جو انہوں نے ہمیشہ کیا۔ اس لیے سب کے لیے، نیوٹرلز کے لیے، ججز کے لیے، لائرز کے لیے، میں سب کو آج ایک پیغام دے رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے۔ اور میں اپنے صحافیوں کو، میں پہلے تو سلوٹ کرتا ہوں وہ صحافی جو آج کھڑے ہوئے ہیں اس ملک کی خودداری کے لیے اور حق اور سچ کے لیے، جن کے پیچھے آج ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں، جن کو غدار کہا جا رہا ہے، جن کو غدار کہا جا رہا ہے، وہ قوم ان کو بڑی دیر سے جانتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سارے لوگ ان کی کریڈیبلٹی مانتے ہیں، جن کے اوپر کاٹ رہے ہیں ایف آئی آرز، اور پھر جو ڈرایا جا رہا ہے صحافیوں کو۔ اور میں آج ان صحافیوں سے پوچھتا ہوں جو ہمارے 3.5 سال کے دور میں ہمیں کہتے تھے کہ جی ہم کوئی آزادی رائے پہ پابندی ڈال رہے ہیں، ہمیں جتنی تنقید ہوئی پاکستان کی کسی تاریخ میں حکومت کو نہیں ہوئی۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ باہر سے پیسہ کدھر آیا اور کن میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں پہ لگا جنہوں نے پوری کیمپین ہمارے اگینسٹ چلائی تھی کہ جناب ملک تباہ ہو گیا ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ معیشت تباہ ہو گئی ہے جبکہ اب تو سٹیٹسٹکس تو جھوٹ نہیں بولتے نا، جو اعداد اور شمار ہیں جو سامنے اب آ گئے ہیں، 2 سالوں میں کرونا کے باوجود 5.6% پہ تیسرے سال میں اکانومی بڑھی، اور اس سال 6% پہ اکانومی بڑھی، جو پاکستان کی تاریخ میں بتا دیں کتنی دفعہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی، بتا دیں کتنی دفعہ اس طرح کی انڈسٹریل گروتھ ہوئی،
किसानों के पास कभी इतना पैसा आया, और जो हमारी फसलों की जो रिकॉर्ड टूटे हैं वो बताएं कितनी दफ़ा हुआ। आईटी हमारी आगे बढ़ी। हम ये पूछ रहे हैं कि वो मुल्क जो सबसे बेहतर जा रहा था बर्रे सगीर में, सबसे ज़्यादा रोज़गार हम दे रहे थे पिछले दौरों में मुकाबले में, अब तो आ गया ना आदाद शुमार, हम सबसे ज़्यादा रोज़गार हमने दिया था, उसके ऊपर इन्होंने कैंपेन चलाई। ये बाहर से फाइनेंस्ड कैंपेन थी। इन्होंने बताया कि हुकूमत तबाह हो गई है, और अब ख़ुद ही नहीं समझ आ रही कि जो हुकूमत की वो परफॉर्मेंस थी, आज आप ज़रा देख लें जो ये हुकूमत तजर्बाकार कह रहे थे, आज इनके क्या हालात हैं।